بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی بیٹا اسی عورت کا تھا جس کا دودھ دگنا وزن کا تھا اور بیٹی اس کی تھی جس کے. تو میں نے ان سے کہا کہ بڑے لائٹ طریقے سے ان سے انگریز سے کہا میں نے, ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے, کیونکہ دودھ کی مقدار ہی آدھی ہے. تو یہ تو خیر اس سے میں مذاق میں کہہ رہا تھا, لیکن یہ اس بات پر ان کو بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو بازبا لینا, تم ہاسپٹل چلے جاؤ, جب دو خواتین کے یہاں, ایک کے یہاں بیٹا اور ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہو, تو ان کے دودھ کی مقدار کو تو ایک ہی مقدار میں لے کے تول لو وزن. ڈبل نہیں نکلے تو میں یہی موجود ہوں, میرے پاس آ جانا, اینڈ آئی ول پے یو 100,000 pounds. کمبخت کو ایسے نہیں چھوڑتے. تولنے کے بعد پتہ لگا کہ واقعی دگنا تھا. ایک یہ واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عقل و دانش کا. اور دوسرا واقعہ, ایک زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مجھ سے جو تم پوچھنا چاہو پوچھو, پیشتے اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں. تو کسی صحابی نے, کسی صاحب نے سوچ سوچ کے ایک سوال ڈیوائز کیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس نے یہ پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ جاندار چیزوں میں انڈے کون دیتا ہے اور بچوں کو جنم کون دیتا ہے. صحابی کا خیال یہ تھا کہ لمبی لسٹ گنوائیں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ رہ جائے گا باقی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو جواب دیا وہ کمال کا تھا. صرف ایک سینٹنس میں آپ نے فرمایا کہ وہ تمام جاندار جن کے کان ظاہر ہیں, ان کے جسم سے باہر ہیں, وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں, اور جن کے کان پوشیدہ ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں آزما لیجئے, بات 100% درست ہے. ایک سوال کسی مسلمان معلوم نہیں ان چیزوں کی گریڈ میں کیوں پڑے گی, کیونکہ سوال علمی ہے تو اس کا جواب میں ضرور عرض کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ why حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ moved to Karbala with all the family members rather alone first. دیکھیے, ہم میں سے مسلمانوں میں ایک بہت قلیل تعداد ان صاحبان کی بھی ہے جو اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی. کبھی کبھار کہیں سے ایک آواز اٹھتی ضرور ہے اس پر. میں پورے یقین اور پوری قوت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا. کربلا کے واقعے کا تعلق اقتدار سے قطعی طور پر نہیں تھا. نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اقتدار کا ہلکا سا بھی کبھی خیال نہیں آیا. ان تینوں صاحبان, باپ اور بیٹے, ان تینوں حضرات کی زندگیاں ذرا غور سے کھنگال لیجیے تو ہر قدم پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹھوکروں پر یہ دنیا پڑی تھی, جو دنیاوی مال و زر, دنیاوی اقتدار جن کی ٹھوکروں پر رہا ہے پوری زندگی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی, حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی, ان کی زندگیاں دیکھ لیجیے, ایک ایک قدم پر اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا ان کے لیے سوائے یا حقیر پتھر کنکر اس کے زیادہ ویلیو نہیں تھی ان کی نظر میں اس کی. اگر اقتدار کا معاملہ ہوتا
تو جیسا عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر اطلاع ملی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لڑائی اگر اقتدار کی لڑنا ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہزاروں مسلمانوں کا لشکر لے کر چلتے اور اپنے اہل خانہ کو واپس مدینہ وہیں سے روانہ کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا کہ میں حکومت کے لیے جنگ لڑوں گا. آپ کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کو راہ راست دکھا دیا ہے، اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حکومت کا راستہ کیا ہے. ملوکیت نہیں ہے بلکہ اسلام کی اپنے رنگ کی جمہوریت اس کا راستہ ہے. جس آدمی کے ہاتھ پر لوگ چاہیں گے بیعت کرنا وہی حکومت میں ہوگا، بالجبر بیعت نہیں لی جا سکتی. یہ ٹوٹل ارادہ تھا حضرت امام حسین کا، اور ان کے ذہن میں کبھی نہیں رہا کہ انہیں لڑائی لڑنا پڑ جائے گی. یہ اور بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے تشریف لے چلے تو راستے میں آپ نے ایک جگہ قرآن سے فال نکالی، اس کا جواب یہی آیا کہ انجام موت ہے. تینوں بار فال جب بھی نکالی جواب یہی آیا. تو بالآخر یقین ہو گیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس سفر کا انجام شہادت ہے اور کچھ نہیں. لیکن لڑنے کا ارادہ پھر بھی نہیں تھا. جو آخری خطاب فرمایا آپ نے یزید کی فوج سے، اس خطاب کو پڑھ لیجئے، تفصیل سے ہے وہ. اس کے ایک ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی لالچ، کوئی غرض اقتدار کی بالکل نہیں تھی. ایسی عظمت کوئی عام آدمی دکھا نہیں سکتا. یہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دکھا سکتے ہیں کہ یہ پورا یقین ہے کہ کل صبح آخری صبح ہوگی زندگی کی. تو اپنے ساتھیوں کو رات کو جمع کر کے یہ کہہ دی کہ یزید کا صرف میری ذات کے ساتھ جھگڑا ہے، تم میں سے جو اس وقت جانا چاہے چلا جائے. اور چراغ اپنے ہاتھ سے بجھا دیا کہ جانے والا شرمندہ نہ ہو کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. عظمت کا یہ عالم ہے. تو ایسا عظیم شخص اقتدار کے لیے نہیں لڑے گا کبھی. تو اگر اقتدار کے لیے لڑنا ہوتا تو اپنے اہل خانہ کو چھوڑ جاتے. یہ وہ خاندان ہے جو عظمت میں، بہادری میں اور ضبط میں عظیم المثال ہے. تو اس کی ایسی کوئی مثال نہیں ہے. یہ ایسا سوال میرے خیال میں مناسب نہیں ان ہستیوں کے لیے. بہت عظیم لوگ ہیں، ایسی عظمت کے مالک ہیں جہاں ہمارا خیال بھی نہیں پہنچتا. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سر ان الکھ نگری there are some instructions given by Shah to Mufti Sahab related to Durood Shareef that if you are able to make 2.5 lakh of either one Durood Khizri or Durood Lakhi or Durood Taj, then zakat of Durood will be okay. Please give some light. You شاید یہ لکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ throw some light since your spiritualism about instructions. ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے. بات یہ ہے کہ میں کسی دوسرے
صاحب علم کے بارے میں کبھی رائے نہیں دیتا، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے کم تر آدمی ہوں، سب سے کم علم شخص ہوں، اور میں اس چیز کا سزاوار نہیں ہوں کہ کسی اور اہل علم کے بارے میں رائے دے سکوں، اس لیے کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں رائے دینے کے لیے اس سے بہتر ہونا ضروری ہے، تبھی صحیح رائے ہوگی۔ تو میں جب ایک بات کو نہ صرف کہتا ہوں بلکہ حقیقتاً سمجھتا بھی ہوں کہ میں سب سے نااہل شخص ہوں اور علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا میں، تو کسی کے بارے میں کیا کہہ سکوں گا۔ حضرت اللہ شاہ صاحب بڑے آدمی تھے، انہوں نے اگر کچھ فرمایا ہے تو بالکل صحیح ہوگا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک عرض کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ان گنت ہیں، آپ پر درود شریف گن کر نہیں بھیجا جانا چاہیے، وہ بھی بغیر گنے ہی درود شریف بھیجا جائے، یہی احسان شناسی ہے، یہی شکر گزاری ہے۔